السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ویورز، رپورٹ میں بات کریں گے پاکستانی جرنلسٹ، پرنٹ میڈیا کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے پدما برج کے بارے میں، شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش کے بارے میں آرٹیکل لکھا ہے، کالم لکھا ہے، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پدما برج بنانے کے لیے، کن کن مراحل سے گزرنا پڑا شیخ حسینہ حکومت کو۔ اور ناظرین، اس آرٹیکل میں بہت ہی اہم باتیں کی ہیں۔ میں ویورز آپ کے سامنے وہ آرٹیکل رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ رپورٹ ویورز بہت ہی اہم ہے، اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ اور ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پدما برج ہے وہ سمبل آف پرائیڈ ہے اور ڈگنیٹی آف بنگلہ دیش لوگوں کے لیے فخر ہے، اور ملک کے تمام لوگ اس عظیم و شان منصوبے میں برابر کے شریک ہیں، اور بنگلہ دیش کا مستقبل اس برج پر بہت زیادہ منحصر ہے اور جڑا ہوا ہے۔ اب ویورز، میں آپ کو پاکستانی جرنلسٹ ڈاکٹر ملائکہ عابدہ خٹک نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ بہت ہی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں کہ ڈاکٹر جو ملائکہ عابدہ کہتی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا۔ وہ کہتی ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، جو اپنے ملک کی ترقی کی وجہ ہیں، جس نے پدما برج جیسے عالمی مثال، ورلڈ ایگزامپل بنا کر اعتماد، کانفیڈنس اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد بڑی رکاوٹوں کے باوجود وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی ہیں۔ اس نے برج کے آغاز پر پھیلائی گئی، اس برج کے خلاف وہ کہہ رہی ہیں، جو پھیلائی گئی سازش کا مضبوطی سے مقابلہ کر کے سچائی کو قائم کیا ہے۔ پدما برج پر محترمہ حسینہ واجد کی انٹلیکچول قیادت کے سائن موجود ہیں ناظرین، اور دنیا کو ایک بار پھر حسینہ دور میں بنگلہ دیش کی صلاحیت جاننے کا موقع ملا۔ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جس نے بارہا اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ مزید کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پدما پل پر کام بند ہونے والا تھا، لیکن ورلڈ بینک نے کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کر امداد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح ایشیائی ترقیاتی بینک اور جائکا نے بھی امداد دینے سے انکار کیا۔ پدما پل کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا، اور پدما جو برج تھا اس کا تعمیراتی کام غیر یقینی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مخالفین ہنس پڑے، مذاق اڑانے لگے اور نیگیٹو تبصروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ حسینہ کے لیے پدما برج بنانا ممکن نہیں ہوگا، یہ کس طرح نہیں بنا سکتی، لیکن میرا یہ ماننا ہے جو چیز ناظرین اللہ کو وہ منظور ہوتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ڈاکٹر ملائکہ مزید کہتی ہیں کہ جب کورونا کا حملہ شروع ہوا تو برج کی تعمیر زوروں پر تھی، لیکن شیخ حسینہ واجد کی اس پروجیکٹ کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ تھی کہ پل کا کام ایک دن کے لیے ناظرین نہیں رکا۔ پدما برج پر کام کورونا سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھا، اور جب سب نے دیکھا کہ حسینہ واجد کی قیادت میں برج کا کام آگے بڑھ رہا ہے تو کچھ بے ایمان اور سازشی عناصر نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ افواہیں پھیلائی گئیں کہ پل بنانے کے لیے انسان کا سر درکار ہوگا، اور حکومت نے بھی اس سے مؤثر اچھے انداز کے ساتھ نمٹا۔ اور یہ صرف پدما برج ہی نہیں جو شیخ حسینہ کی انمنٹ قوت ارادی کی وجہ سے بن رہا ہے، بلکہ میٹرو ریل اور ملک کی سب سے بڑی ٹنل کا کام بھی ناظرین اکرام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ وہ اس سال عوام کے لیے کھولے جائیں گے۔ ایک ہی وقت میں کئی میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت، جس میں روپوپور نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، ماتر بڑی پروجیکٹ ہے، دریائے جمنا پر بنگا بندھو ریلوے پل کی تعمیر کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح پیراسی پورٹ کی تعمیر، بنگا بندھو انڈسٹریل سٹی کی تعمیر سمیت کئی منصوبے جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن پدما پل کی تعمیر سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی۔ پدما برج صرف ایک برج نہیں ہے ناظرین، یہ ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ پدما برج بنگلہ دیش میں دریائے پدما پر بنایا گیا ایک کثیر المقاصد سڑک اور ریلوے برج ہے۔ ملک کے جنوب مغربی حصے کو شمال مشرقی حصے سے جوڑتا ہے، ملایا جائے گا۔ 6 کلومیٹر طویل اور 18 میٹر
چوڑے پل کی تعمیر 7 دسمبر 2014 کو شروع ہوئی تھی۔ آج پدما برج نظر آ رہا ہے، فخر کا پل آج کھڑا ہے۔ اپنے پیسے سے پدما برج کی تعمیر کے نتیجے میں پوری کی پوری دنیا میں بنگلہ دیش کی اقتصادی صلاحیت اور اس کا جو امیج ہے ناظرین وہ قائم ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے ایک جرت مندانہ فیصلے نے انہیں ایک خود اعتماد پرعزم سیاستدان کے طور پر بین الاقوامی سطح پر پہچان دی ہے۔ بنگلہ دیش کی اقتصادی ترقی مسلسل ناظرین جی ڈی پی کی گروتھ اور مختلف سماجی اشاریوں میں بنگلہ دیش کی پوزیشن میں بہتری آج یہ بتا رہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم بھی اس کو کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم نے اس برج کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، پدما برج کے منصوبے پر عمل درآمد کی قربانی، کامیابیاں اور اس قربانی کو وہ جائز بنا دیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور پدما برج چوتھے صنعتی انقلاب کا حصہ پارٹ بن سکتا ہے۔ کمیونیکیشن اور نقل و حمل کے میدان میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پل کے ذریعے جو یہ برج بنایا ہوا ہے، سیاحت کے جو ڈپارٹمنٹ کی ترقی ہوگی۔ برج منشی گنج اور شریعت پور حصوں میں 6 جو لین ہے ایکسپریس وے تعمیر کیا گیا ہے، اور جو بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہے۔ یہ برج کلچر کے میدان میں منفرد کردار ادا کرے گا۔ اس پل کے ارد گرد ریزورٹس، ہوٹل، ریسٹورنٹ بنائے جائیں گے جہاں بنگالی کھانا پیش کیا جائے گا، جس سے بنگالی جو کلچر ہے وہ غیر ملکیوں کو مزید اٹریکٹ کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا۔ پدما برج ملک کی جی ڈی پی میں گروتھ میں اضافہ کرے گا اور فی کس آمدنی میں بھی ناظرین کرام اضافہ کرے گا۔ یہ پل ملک کے جنوب مغربی حصے کے ساتھ ریل رابطے کو مزید مضبوط کرے گا۔ ڈھاکہ سے لوگ مختصر وقت میں آرام سے سفر کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پل کے ارد گرد مختلف کاروباری ادارے بھی بنائے جائیں گے، اور جنوب مغرب کے لوگوں کا معیار زندگی کئی گنا بلند بھی کیا جائے گا۔ اگر ناظرین کرام پدما برج کا نام لیا جائے تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ شیخ حسینہ واجد کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ شیخ حسینہ کا نام اور پدما پل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ پدما پل کا نام شیخ حسینہ واجد کے نام پر نہیں ہے، لیکن لوگ نسل در نسل جانتے ہوں گے کہ یہ پل شیخ حسینہ واجد کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے پدما برج کا بڑا چیلنج لیا اور وہ چیلنج جیت گئی۔ ویورز، بنگلہ دیش پہلے ہی ترقی پذیر ملک بن چکا۔ پدما پل ملک کو تیزی سے ترقی کی طرف اب لے جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائے گا۔ یہ برج بنگلہ دیش کو ترقی یافتہ ڈیولپمنٹ کنٹری ممالک کی صف میں لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، یہ تھا وہ آرٹیکل جو ڈاکٹر ملائکہ عابدہ خٹک جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ بہت ہی کمال کا آرٹیکل ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ، یہ آرٹیکل؟ اس کے بارے میں فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔